بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے صبری آج کا میرا موضوع ہے۔ ایک بڑا مشہور جملہ ہے، ہم عام طور پہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ ہمیں دل کی بات سننی چاہیے، ہمیں دل کے پیچھے لگنا چاہیے۔ دل کا معاملہ بڑا بعض دفعہ عجیب ہوتا ہے کہ ہم دل ہی دل میں کسی بھی کام کو کرنے کی ہم مکمل طور پہ فیصلہ کر لیتے ہیں، یا ہمارا دل کسی چیز کے اوپر آ جاتا ہے یا کسی کام کو کرنے کے اوپر آ جاتا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے یا یہ میری خواہش ہے دل کے اندر۔ آپ لوگ ذرا تھوڑا سا اس کو امیجن کریں، آپ کے سامنے یہ سچویشن آ جائے گی کہ جی میرا دل کرنا شروع ہو گیا کسی بھی چیز کے اوپر، کسی بھی کام کے اوپر، کسی بھی خواہش کے اوپر۔ تو اس دل کی کمزوری یہ ہے کہ ہمارا دل پھر یہ چاہتا ہے کہ بس جی فوری طور پہ یہ کام ہو جائے، فوری طور پہ ابھی کا ابھی۔ ہم اس میں پھر دل کسی حجت کے اوپر نہیں جاتا، کسی ریزن کے اوپر نہیں جاتا، کسی مجبوری کو نہیں دیکھتا۔ وہ کہتا ہے کہ فوری طور پہ بس یہ میری خواہش پوری ہو جائے، یہ کام ہو جائے فوری طور پہ۔ بے صبری انسان کو، اب یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ اس بات کو ذرا اچھے طریقے سے آپ لوگ نوٹ کر لیں، بے صبری انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ یہ بات آپ لوگوں نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ میں اس کو ریوائز کر دیتا ہوں کہ بے صبری انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، یہ ایک حقیقت ہے۔ اچھا، اب سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بے صبری آخر ہے کیا؟ بے صبری آخر کس چیز کا نام ہے؟ یعنی کہ کس سچویشن کو ہم بے صبری کہیں گے؟ وہ کون سی صورت ہوگی، وہ کون سی سچویشن ہوگی کہ جس کو ہم کہیں گے کہ یہ بے صبری، ہم اس کو بے صبری کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے اب نقصان دہ ہے؟ دیکھیں ذرا غور کریں، کوئی بھی کام ہم اگزامپل لے لیں، فرض کر لیں ہم نے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے جی بائی روڈ موٹر وے پہ، تو اس کے لیے ہمیں اپنی کار میں بھی 4 گھنٹے چاہیے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا، اب بے صبری یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے 4 کی بجائے میں 2.5 گھنٹوں میں پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ ہم نے ایک کپ چائے بنانی ہے گیس کے سلنڈر پہ یا گیس پہ، تو اس کے لیے ہمیں کم از کم کوئی 5-7 منٹ چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جناب وہ 2 منٹوں میں ہمارے پاس وہ چائے کا کپ بن کے آ جائے۔ دیکھیں ہم کوئی ایک اپنی اسٹڈی کر رہے ہیں، تو فرض کر لیں کہ اب BS پروگرام ہے یا کوئی بھی ہماری انجینئرنگ کی ڈگری ہے، ڈاکٹری ہے، ہماری میڈیکل ہے، تو اس کے لیے ہمیں 4 سال چاہیے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو کام ہم نے انجینئر 4 سالوں میں بننا ہے، یا جو BS ہم نے جو ایکسپرٹیز ہمارے پاس 4 سالوں کے بعد آنی ہے یا 5 سالوں کے بعد آنی ہے، وہ 1 سال میں ہی جناب وہ شارٹ کٹ ہو جائے۔ جو پیسے ہم نے فرض کر لیں کہ جب ایک یعنی کہ جس کے پاس ایک تجربہ ہوتا ہے، وہ جاب میں اس کے انکریمنٹ مطلب کے ساتھ ایڈ ہو جاتے ہیں۔ اب ہم پہلے ہی دن کہیں کہ ہماری انکم جو ہے یا ہماری آمدن جو ہے وہ ایک سینئر کے بالکل جناب برابر ہو جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہم دوسری سائڈ پہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب جو مطلوبہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے کسی بھی کام کو، کسی بھی اچیومنٹ کے لیے، یا کہہ لیں کہ کامیابی کے لیے، کامیابی دیکھیں جیسے کہ میں نے کہہ دیا کہ اس کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے، مطلب کہ اس کے لیے ہم نے اپنی ڈگری حاصل کرنی ہے، اس کے لیے جاب کے حوالے سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے جناب اپنی ایجوکیشن کو مکمل کرنا ہے، یا کسی اور فیلڈ کے اندر ہم ہیں تو پہلے ہم نے اس کو سیکھنا ہے، مطلب کہ دھکے کھانے ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب ہم صبح اٹھیں اور وہ مطلوبہ چیز، وہ عہدہ، وہ کامیابی ہمیں فوری طور پہ بغیر محنت کے، بغیر ہیلے بہانے کے وہ ہمیں حاصل ہو جائے، اور ہمارا دل چاہ ہوتا ہے کہ بس جی میں نے تو اب یہ ٹھان لی، مجھے تو ابھی یہ چیز چاہیے۔ اچھا، یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ بعض دفعہ ہماری یہ جو بے صبری ہوتی ہے، یہ بڑے بنائے کام کو، ہمارا کام بالکل ٹھیک جا رہا ہوتا ہے، ہم اپنے ٹریک پہ بالکل ٹھیک جا رہے ہوتے ہیں، ہم بالکل صحیح انداز میں سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، جستجو کر رہے ہوتے ہیں، ہم کامیابی کے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ بے صبری ہمیں بنے بنائے کام کو خراب کر دیتی ہے۔ اس بات کو ضرور آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے کہ جب ہمارا ایک سسٹم ٹھیک چل رہا ہے،
ہماری اسٹڈی ٹھیک چل رہی ہے، یعنی کہ ہماری ڈگری ٹھیک جا رہی ہے، تو بعض دفعہ ہم خواہ مخواہ میں ہم کہہ دیں اس کو چینج کر دیں. ہم جناب کامیابی کے قریب ہوتے ہیں، بالکل کامیابی ہمارے پاس ہوتی ہے، اور ہم باتوں میں آ کے، بے صبری میں آ کے اس کو خراب کر بیٹھتے ہیں. اب دو چیزیں ذرا آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے. ایک چیز ہے استقامت، ٹھیک ہے جی، اور دوسری چیز ہے برداشت. دو چیزیں میں نے آپ کو کون سی بتائیں؟ نمبر 1 پہ استقامت، اور دوسری چیز ہے جی برداشت. دیکھیں، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، یا میں تھوڑا سا اس کو چینج کر دیتا ہوں کہ زندگی میں کامیابی کا راز، ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے زندگی میں، تو اس کا کوئی جناب ایک فن، اس کا ایک فارمولا، اس کا ایک ایسا راز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جس سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کامیاب نہ ہوں. جس مرضی فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم پروفیشنل، کچھ بھی ہم کر رہے ہیں لائف میں، نمبر 1 پہ برداشت، اور نمبر 2 پہ استقامت. سر میں درد ہے، نزلہ زکام، ہلکا فیور، چھوٹی موٹی پریشانی، وقتی طور پہ بعض دفعہ ہم ناکام ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی پیسوں کا ختم ہو جانا، کبھی کبھی کسی خواہش کا پورا نہ ہونا. خدا کے لیے ان چیزوں کو برداشت کرنا سیکھیں. آج کل خاص طور پہ یوتھ کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. اتنا ہمیں نرم مزاج ہو کے یہ زندگی ہم بسر نہیں کر سکتے. اس میں تھوڑا سا اس میں اسٹرگل لے کے آئیں. ان چیزوں کو، جیسے میں نے کہی، چھوٹی چھوٹی وقتی چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ ہر انسان، یورپ میں بھی چلے جائیں، امریکہ میں بھی چلے جائیں، وہاں پر بھی جا کے آپ لوگ جناب اسٹڈی کر لیں، ان کو دیکھ لیں. بہت ساری امیر معاشروں کی میں بات کر رہا ہوں، جو امیر سوسائٹیز ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی خواہشات ایسے ہی پوری ہو رہی ہیں کہ وہ جناب بٹن دبا رہے ہیں، اور ساری خواہشیں، وہ کبھی ان کو فیور بھی نہیں ہوتا، کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوتی، کبھی وہ تھکتے بھی نہیں، ان کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوتے، ان کو کپڑے بھی دھونے نہیں پڑتے، ان کے پیسے بھی ختم نہیں ہوتے، ان کے اکاؤنٹ بھی ایسے نہیں ہوتا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ چھوٹے چھوٹے چیلنجز کہہ لیں، یہ چھوٹی چھوٹی ہرڈلز، یہ چھوٹی چھوٹی لٹل مشکلات، یہ تو زندگی کا حسن ہے. یہ انسان کو نکھارتی ہیں، یہ انسان کو زندگی کا فن سکھاتی ہیں. یہ ہونی ان کو برداشت کرنا سیکھیں. چھوٹی سی بات پہ ہے وہ میرا جناب، وہ میری بوٹل میں پانی نہیں ہے جناب، وہ میرے اکاؤنٹ میں تو جناب اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میں پریشان ہو گیا جی. ان کو سر پہ مت چڑھائیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، اگر کبھی بائک نہیں بھی ہے تو جناب آٹو پہ بھی اپنے آفس جانا، یونیورسٹی آنا سیکھیں. کبھی اگر فرض کر لیں کہ ڈریسنگ آپ کی وہ ریڈی نہیں ہے، آپ کا ڈریس ریڈی نہیں ہے، دھونے والا ہے، یا کوئی بھی ایشو ہے، تو ایک نارمل ڈریسنگ میں بھی رہنا سیکھیں. اپنے آپ کو نارمل انداز میں بھی زندگی کو آگے چلانا سیکھیں. یہ زندگی کا ایک بہت بڑا، اس کو کہہ لیں کہ ایک فن ہے. اور مشکل حالات میں یہ بڑی اہم بات، اپنے آپ کے اوپر کنٹرول. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ چھوٹی سی کو مشکل آئی، کوئی پریشانی کے حالات ہوئے، تو اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھیں. فرض کر لیں ابھی کلاس روم میں ہم بیٹھے ہیں اور کوئی ایمرجنسی ہمیں بتا دی جاتی ہے، جی یہ ہو گیا جی فلاں، خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے. خود کے اوپر کنٹرول، اللہ کے اوپر یقین، اللہ کے اوپر توکل. یہ جمع مائنس میں نہ رہیں کہ یہ میری جمع مائنس تو یہ کہہ رہی ہے مجھے جی فلاں جگہ سے یہ ہونا ہے، فلاں جگہ سے ہونا ہے، تو کیسے؟ اللہ کے اوپر چھوڑنا سیکھیں، اللہ کے اوپر کامل یقین کریں. آخر میں دو چیزیں، ایک تو زندگی ہم نے کامیابی حاصل کرنی، ظاہری بات ہے ہم ہر انسان کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو پھر دل بڑا کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں مت جائیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے مٹی ڈالنی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم نے اگنور کرنا ہوتا ہے، تو ان کو مت کریتے رہیں، ان کو مت ایسے ان کے پیچھے لگے رہیں کہ جناب یہ کیسے، یہ کیوں. دل کو بڑا کریں. اور
بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا سیکھیں. مجھے خاص طور پہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کمنٹس میں ضرور ہمیں ذرا اپنی رائے سے آگاہ کریں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.